کے سامنے آپ اپنے خداوند خدا کو پکارتے ہیں تو خداوند خدا آپ کی فریاد اور آپ کی التجا کے وسیلہ سے آپ سب کو وہ سب کچھ عطا کرتا جس پر آپ ایمان سے اس سے مانگتے ہیں۔ ہمارا خداوند خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے، لیکن خدا کے تخت کے سامنے آنا بے حد ضروری ہے۔ ہم سب کے ایمان کی گواہی بننا اور ایمان کی گواہی کی سزا سنانا ہم سب مسیحی مومنوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آپ سب جو خدا کے گھر میں اس کے مذبح کے گرد اس کے تخت کے سامنے جمع قرار ہوتے تو خداوند خدا میں آپ سب مبارک ہیں اور آپ سب برکت پاتے ہیں۔ جب آپ خداوند کو پکارتے اور اس کی تمجید کرتے اور تعریف کرتے تو آپ سب برکت پاتے اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں خداوند اپنی برکات اور فضائل کے وسیلہ سے آپ سب کو عطا کرتا ہے۔ اور نہ صرف آپ برکت پاتے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ آپ سب مبارک ٹھہرتے ہیں۔ کیوں مبارک ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مقدسہ ماں مریم کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیوں مبارک ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مقدسہ ماں مریم کی زیارت کرتے ہیں۔ اور کیوں آپ مبارک ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مقدسہ ماں مریم کی زیارت کرواتے ہیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جب مقدسہ مریم کی زیارت کی خواہش کرتے اور نوینہ کے 9 روز خصوصی طور پر خصوصی اور معجزاتی دعاؤں میں مقدسہ ماں مریم کے ساتھ ایمانی سفر کرتے ہوئے اپنے خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند آپ کو عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب میں 40 دن نظر آنے کے بعد وہ رسولوں کے سامنے مقدسہ ماں مریم کے سامنے وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر لگاتار وہ یروشلم میں بالا خانے میں گئے اور 9 دن لگاتار انہوں نے دعا کی۔ اسی طرح جس طرح ہم اپنے پیرش کی سطح پر مقدسہ ماں مریم کے ساتھ مل کر 9 روز لگاتار رسولوں کی طرح شاگردوں کی طرح مقدسہ ماں مریم کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اسی طرح رسول بھی 9 روز لگاتار دعا کرتے اور پھر 10ویں روز وہ خداوند کے روح کا تجربہ کرتے ہیں۔ آپ سب مبارک ہیں جو مقدسہ ماں مریم کے ساتھ یہ 9 روزہ سفر ایمانی سفر کرتے ہیں۔ اور کلام اقدس بیان کرتا زبور نویس بالخصوص زبور 84 اور اس کی 6 آیت میں بیان کرتا جو زیارت کی خواہش رکھتا، آرزو رکھتا، تمنا رکھتا وہ مبارک ہے۔ خداوند کی نظر میں وہ شخص اور وہ عورت مبارک ہے جو زیارت کی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا اور زیارت میں شریک ہوتا۔ اور میں آج کے دن 5ویں دن کی نوینہ کی عبادت میں آپ کے پیرش کے کاہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے کیٹیکسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر ساتھ ہی آپ مومنوں کو پیرش کے تمام انتظامیہ کو گروپس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ سب مبارک ہیں۔ آج آپ نے مقدسہ ماں مریم کے ساتھ آپ نے پانچواں روز ایمان کے ساتھ گزارا اور کلام آپ کو مبارک کہتا ہے۔ آپ مبارک ہیں اور کلام کے وسیلہ سے ہی آپ برکت پاتے ہیں۔ آپ مبارک کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اس پاک ذات کے ساتھ، اس مبارک ذات کے ساتھ آپ ایمانی سفر کرتے ہیں جس کے حق میں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں 42ویں آیت میں الصبات نے پکار کے کہا اور بلند آواز کے ساتھ کہا تو عورتوں میں کیا ہے؟ مبارک ہے۔ آپ مبارک خاتون کے ساتھ ایمانی سفر کرتے ہیں اور جس مبارک خاتون کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں الصبات اس کے حق میں کیا کہتی ہے؟ پہلے باب 42ویں آیت میں تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیرے بطن کا پھل ہے، اور تو عورتوں میں مبارک اور مبارک تیرے بطن کا پھل ہے۔ اگر آپ مقدسہ ماں مریم ہمیشہ قواری اور مبارک کے ساتھ ایمانی سفر کرتے ہیں اور اس کے بطن کا پھل وہ بھی جو مبارک ہے اس کے ساتھ بھی آپ سفر کرتے، ایمانی سفر دعا میں اور بندگی میں سفر کرتے تو آپ بھی مبارک ٹھہرتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایسا مبارک سفر کیا ہی خوب ہے۔ اس کے پہلے لوکا کی انجیل
یہ مبارک ہستی کیا بیان کرتی ہے؟ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اگر آپ مقدسہ ماں مریم کے ساتھ یہ مبارک سفر کرتے ہیں تو مقدسہ ماں مریم آپ کے لیے اس سفر میں آپ کے لیے شفاعت کرتی اور خدا باپ آپ کو مبارک ٹھہراتا اور آپ کو برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آپ سب کو زندہ رکھا اور یہ فضل بخشا ہے کہ آپ زندہ خدا کی زندوں کے درمیان عبادت کر سکے اور آپ خداوند اپنے خدا کی بندگی اور تمجید کر سکے۔ آج یہ وقت خدا کا شکر ادا کرنے کا ہے اور آج 5ویں روز کا سرنامہ یا عنوان یا مضمون یا مضمون فضیلت کیا ہے جو آج کے آپ کے پیرش نے چنا؟ وہ یہ ہے مقدسہ ماں مریم دونوں جہانوں کی ملکہ۔ مقدسہ ماں مریم ملکہ دو جہاں یا دو عالم کی ملکہ۔ 22 اگست کو کلیسیا کے ساتھ مل کر جانفشانی کے ساتھ ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ ہم مقدسہ ماں مریم جو آسمان اور زمین کی ملکہ ہے ہم اس کی عید مناتے ہیں اور آپ کے پیرش نے 5ویں روز یہی عنوان یہی مضمون چنا کہ ہم مقدسہ ماں مریم جو آسمان اور زمین کی ملکہ ہے اس بھید کو کلیسیا کے ساتھ اور کلام کی روح سے سیکھ سکے۔ آج جب آپ اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میری بھی کوشش یہ ہے کہ اس مضمون کو، اس مضمون فضیلت کو آپ کے ساتھ اپنے ایمان کی جو سچائیاں جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس میں معرفت کے ساتھ آپ کی حضور اور آپ کی سماعت میں پیش کروں تاکہ آپ اپنے ایمان اور ذہن کے مطابق اسی ایمانی سفر میں 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لا سکے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا ان عقائد پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا یہاں آنا بے فائدہ ہے، ورنہ ہمارا اپنے خداوند پر ایمان رکھنا بے فائدہ ہے۔ اگر تو آپ خدا کے گھر میں آئے اور مقدسہ ماں مریم کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو یاد رکھیں یقیناً ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیحی بنیادی تعلیم میں اور بہت سارے مقدسہ مریم پر جو عقائد ہیں ان میں سے مقدسہ ماں مریم کی شخصیت کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا ہے اور ان بہت سارے القابات میں سے ایک لقب آج ہے، آج جس پر ہم غور و خوض کرتے وہ یہ ہے کہ مقدسہ ماں مریم آسمان اور زمین دونوں جہاں دو عالم کی ملکہ ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس میں ذرا سا شک نہیں ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی ملکہ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم ازل سے ابد تک ملکہ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور شک نہیں کرتے کہ وہ عرش کی اور فرش کی رانی ہے۔ ہم اپنی ماں مقدسہ مریم پر ایمان رکھتے اور اپنے خداوند پر ایمان رکھتے اور اس پاک کلام پر ایمان رکھتے کہ وہ دونوں جہانوں کی ملکہ ہے، اور اس پر ہم ذرا سا بھی شک نہیں کرتے کیونکہ ہم مسیحی مومن خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات میں بڑے اختیار کے ساتھ قائم ہونے کے ناطے سے آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں کہ اس میں شک نہیں کہ وہ دونوں جہانوں کی ملکہ ہے، عرش کی اور فرش کی وہ ملکہ ہے، وہ ہماری ماں دونوں جہانوں کی ملکہ ہماری مقدسہ ماں مریم ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کی صدا کس طرح سناتے ہیں اور آپ میری مدد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاہان دو عالم کون ہے؟ شاہان دو عالم کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع بادشاہ۔ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ شاہان دو عالم کون ہے؟ بادشاہ۔ میں بہت سال پہلے 2015 میں یہاں رنگ روڈ کی کلیسیا کے ساتھ خدمت کیا کرتا تھا اور پاسٹر ورک میں تھا۔ اس وقت بہت جوش تھا۔ 5 سال 6 سال 7 سال گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے جوش تھوڑا ختم ہو گیا۔ گڈے ہو گئے۔
آپ کو پتہ ہے آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع بادشاہ. کون ہے؟ یسوع بادشاہ. مجھے پتا ہے مجھے بہت چلانا پڑا ہے. دونوں جہانوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع بادشاہ. تخلیق کائنات کون ہے؟ یسوع بادشاہ. الفا اور اومیگا کون ہے؟ داؤں یسوع مسیح. اول اور آخر کون ہے؟ یسوع مسیح. اور سلامتی کا شہزادہ کون ہے؟ داؤں یسوع اور مسیح. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بادشاہ یسوع ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ یسوع ہے، خالق اور مالک یسوع ہے اور سلامتی کا شہزادہ بھی یسوع ہے، تو یاد رکھیں شہزادے کی والدہ ماجدہ مقدسہ ماں مریم ہے اور شہزادے کی والدہ کو ملکہ ہی کہا جاتا ہے. اگر آپ اس پر شک نہیں کرتے کہ یسوع بادشاہ ہے تو اس بات پر بھی شک نہ کرے کہ اس کی والدہ ملکہ ہے. شہزادے کی والدہ ملکہ ہی ہوتی ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یسوع مسیح کے مکاشفے کا انکشاف کرتے ہوئے یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں اس ملکہ کی خوبیوں اور سچائیوں کو عیاں کرتا اور بیان کرتا ہے کہ اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے اور سورج اور چاند اس کے پاؤں کے اور سورج کو وہ اوڑے ہے. مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم مقدسہ ماں مریم دونوں جہانوں کی ملکہ پر شک نہیں کرتے کیونکہ ہم یسوع مسیح پر شک نہیں کرتے کہ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اور شہزادہ ہے. اپنے ایمان کی 5 سچائیاں میں آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں جن پر میں ایمان رکھتا ہوں اور وہ 5 باتیں جو مجھے میری ماں پر مقدسہ ماں مریم پر ایمان دلانے میں میری مدد کرتی ہے. پہلی بات کہ مقدسہ ماں مریم دونوں جہانوں کی ملکہ، اسے یہ مقام کس نے دیا، اسے یہ مقام کون دیتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی ملکہ بنتی ہے. ہم جانتے ہیں یوحنا انجیل نویس یوحنا کی انجیل لکھتے ہوئے پہلے باب میں بیان کرتا ہے ابتدا میں اور کلام خدا تھا اور وہی کلام خدا تھا اور کلام متجسد ہوا. اسی کلام کے تحت خدا نے سب کچھ خلق کیا. کوئی بھی چیز اس کے بغیر خلق نہ ہوئی کیونکہ خداوند خدا میں وہ کلمہ اس دنیا میں آیا. اور پھر کلام مقدس میں یوحنا بیان کرتا انجیل نویس میں بیان کرتا نہ تو خون سے نہ تو جسم کی خواہش سے نہ تو آدمی کے ارادے سے بلکہ وہ سراسر خدا سے پیدا ہوا. اور اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ جو خلق کرنے والا پیدا کرنے والا کائنات کو خلق کرنے والا نہ انسانی سوچ سے نہ انسانی ارادے سے نہ خون سے اور نہ جسم سے بلکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے سراسر خدا سے پیدا ہوا. اور اس کے پیدا ہونے اور خلق کرنے اور کلمہ متجسد ہونے میں ایک بھید ہے اور وہی مقام خداوند خدا مقدسہ ماں مریم کو عطا کرتا ہے کہ سردار دو عالم کے حکم سے صنف نسوہ. اگر میرے الفاظ تھوڑے مشکل ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. صنف نسوہ لڑکی کو کہتے ہیں جو بہت ابھی وہ بہت نازک اور بہت چھوٹی لڑکی ہے اسے صنف نسوہ کہتے ہیں. اور ناصرت کی قواری کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو یہ مقام خداوند نے دیا. کس نے دیا؟ اگر حکم الہی کا ہو وہ جو خالق اور مالک ہے اور اگر صنف نسوہ یعنی قواری کو اور لڑکی کو وہ اس قدر کامل کر دے ذات کاملہ ایسی کہ وہ قیامت تک کی مستورات یعنی عورتوں کو بے نیاز کر دے اس کماری لڑکی کو مقدسہ ماں مریم کہتے ہیں. یہ حکم تو الہی ہے اور یہ خالق کا حکم ہے جس کے وسیلہ سے خداوند نے اس کماری لڑکی کو ملکہ کا درجہ عطا کیا. اس کماری لڑکی کو کیا درجہ عطا کرتا ہے کہ یہ ملکہ مقدسہ مریم کماری خدا کی اس بادشاہت یا اس سلطنت کا حصہ ہے، اس بادشاہت یا اس سلطنت کی ملکہ ہے جہاں جبرائیل بھی نامحور ہو جائے. یہ اس بادشاہ
بادشاہت کی ملکہ ہے. یہ تو حکم الہی ہے جس نے اسے یہ مقام بخشا ہے. یہ میرے ایمان کی پہلی بات تھی کہ اسے کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے ملکہ ہونے کا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے. دوسری میرے ایمان کی سچائی کیا ہے کہ خداوند خدا میں مقدسہ ماں مریم دو عالم کی ملکہ خدا کے حکم سے ہے، خدا کے کلام سے ہے، جو خلق کرنے والا اسی کے حکم سے یہ دونوں جہانوں کی ملکہ ہے. اور فرشتے کا پیغام ہم سنتے ہیں، فرشتے کا پیغام بچپن میں ہم اس کے معرفت بہت سارے ڈرامے اور ٹیبلو کرتے رہے ہیں. فرشتے کا پیغام آپ روزری میں پڑھتے ہیں. فرشتے کا پیغام لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم سنتے ہیں. فرشتے کا پیغام دراصل فرشتے کا پیغام نہیں ہے. فرشتے کا پیغام دراصل فرشتے کا پیغام نہیں ہے. یہ خداوند کا پیغام ہے. اور جو فرشتے کی معرفت ناصرت کی کماری لڑکی تک پہنچا. اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اور 31ویں آیت میں خداوند خدا ایک بڑا کام اور خلق کرنے کو ہے اور پیغام فرشتے کی معرفت دیتا اور بیان کیا کرتا. آپ غور کریں، آپ نے بہت مرتبہ یہ آیت سنی ہے. اس میں بھید بنہا ہے اور آپ کو دونوں جہانوں کی ملکہ کے بھید کو سمجھنے میں مدد کریں گے. لوکا کی انجیل پہلے باب 31ویں آیت میں فرشتہ فرماتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھے گی اور وہ بڑا ہو کر حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کیا ہوگا؟ نہ ہوگا. اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اگر آپ اس آیت کو غور سے سنیں اور اس پیغام کو غور سے سنیں تو اس پیغام میں خداوند خدا نے 5 تحائف مقدسہ ماں مریم کو سونپے اور عطا کیے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند خدا یہ پیغام اپنی ہماری ماں کو پیش کرتا اور 5 تحائف دیتا. اور 5 تحائفوں میں تحفوں میں ان کی فہرست میں آخر سے میں شروع کرنے کو ہوں. اور خداوند خدا کیا فرماتا ہے؟ پہلا تحفہ مقدسہ مریم کو جو دیتا وہ کیا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے. پہلا تحفہ مقدسہ ماں مریم کو خدا کے پیغام، خالق کے پیغام سے کیا ملا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. دوسرا تحفہ یعنی چوتھا، آخر سے شروع کرتا، چوتھا تحفہ خداوند خدا کیا دیتا؟ وہ اپنے یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا. وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا. تیسرا تحفہ خداوند خدا اسے دیتا کہ خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے عطا کرے گا. اور چوتھا تحفہ، دوسرا تحفہ خداوند خدا جو مقدسہ ماں مریم کو دیتا کہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور پانچواں یعنی پہلا تحفہ جس سے آیت کو شروع کرتا ہے اور پیغام کو شروع کرتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. بڑا تو وہ بعد میں ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا تو وہ بعد میں کہلائے گا، لیکن پہلے وہ تیرا بیٹا ہوگا. اور یہی بات آپ کو اس بھید کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. بڑا تو وہ بعد میں اور حق تعالیٰ کا بیٹا تو وہ بعد میں کہلائے گا اور تخت تو اسے بعد میں ملے گا اور بادشاہ تو وہ بعد میں بنے گا اور ہمیشہ تک تو سکونت تو وہ بعد میں کرے گا. پہلے وہ تیرا بیٹا ہوگا. مسیح خداوند میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تو میرے دوسرے ایمان کی بات کہ وہ دونوں جہانوں کی ملکہ ہے. اگر خداوند ہمیشہ تک بادشاہی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کو باپ داؤد کا تخت ملا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں، یعقوب کے گھرانے کے لیے وہ بادشاہی کرتا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا، تو اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ پہلے وہ مقدسہ ماں مریم کا بیٹا ہوگا. یہ فرشتے کا پیغام نہیں، انسان کا نہیں، یہ خدا کا پیغام اور پہلا
ہی پیغام کیا اور تحفہ کیا کہ وہ ملکہ ہوگی اور وہ اس کا بیٹا یعنی بادشاہ ہوگا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدسہ ماں مریم کی ذات میں بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کہتے اور اپنے دانش کے مطابق، اپنے ذہن اور اپنی عقل کے مطابق بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور انہی کے تحت وہ ایمان کی صدا دیتے۔ ان کے لیے میں کہتا کہ تیرا ایمان اپنا ہے اور میرا ایمان جو میں آپ کو سناتا ہوں، میرا ایمان اپنا اور تیرا ایمان اپنا ہے۔ تو اس مریم کو جانتا ہے جو تجھے اس کلام میں دکھتا ہے، تو اس مریم کو جانتا ہے جو تجھے اس کلام میں دکھتا ہے۔ میں اس مریم کو جانتا ہوں جہاں جبرائیل آ کے جھکتا اور جہاں شاہانے دو جہاں بادشاہوں کا بادشاہ اس کی بدن میں اور اس کی کوٹ میں آ کر رکتا ہے۔ میں اس مریم کو جانتا ہوں۔ آپ تو اس مریم کو جانتے ہیں جس کے تحت کلام بیان کرتا ہے، لیکن آپ اس کے پس منظر کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ آگے فرشتہ کس کے آگے جھکتا ہے اور آگے شاہانے دو عالم بادشاہوں کا بادشاہ کس کے بدن میں آ کر رکتا ہے۔ میں اس مریم کو، وہ جو دو جہانوں کی ملکہ ہے، اس کو جانتا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں جانتا اور آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آفتاب صداقت ہے۔ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے حق میں کلام اقدس بیان کرتا کہ وہ یہودا کا بکر ہے اور وہ آفتاب صداقت ہے۔ وہ خود ہی یوحنا کی انجیل میں بیان کرتا دنیا کا نور میں ہوں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی نور میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ کلام کو پیش کرتا۔ ایمان کی تیسری بات، لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب 6، 7 اور پھر 4 آیت میں آپ نے کرسمس کے دوران بہت سارے ڈرامے اور ٹیبلو اور بہت سارے گیتوں پر بچوں کو ایکٹ کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا جب چلنی سجتی ہے تو اس میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں مشرق سے مجوسی، یاد آ گیا، اس میں مشرق سے مجوسی آتے یعنی بادشاہ آتے ہیں، اور اس میں چرواہے یعنی گدریے آتے ہیں۔ یہ چلنی کا منظر ہے۔ یہ لوکا کی انجیل دوسرے باب سے ہے اور یہ مقدسہ ماں مریم دونوں جہانوں کی ملکہ کے لیے میرے ایمان کی تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ بانٹتا اور شاید آپ کے ایمان کو تقویت پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ یہ 3 شخصیات، مجوسی، فرشتے اور پھر گدریے جو چلنی کے نزدیک آتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے یہ آ کر سجدہ کرتے ہیں اور مجوسی ہیرودیس کے پاس گئے۔ چلنی میں آنے سے پہلے ہیرودیس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہونے کو ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ مشرق میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ کہاں پیدا ہوا۔ اور آہستہ آہستہ وہ چلنی میں پہنچ جاتے۔ وہ چلنی میں تلاش کی کس کی آئے تھے؟ وہ بادشاہ کی تلاش میں آئے تھے اور سونا، مر اور لبان لے کر آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ بہت سارے لوگ بولتے سجدہ ہے، کیوں کرتے ہیں سجدہ؟ وہ بادشاہ مشرق سے چل کر آئے اور انہوں نے آ کر کسے سجدہ کیا؟ بچے کو۔ کسے سجدہ کیا؟ بچے کو۔ غور سے سنے اور غور سے آپ جواب دیں، سجدہ کسے کیا؟ بچے کو۔ گود میں بچہ یسوع ہے اور کس کی گود میں ہے؟ مقدسہ مریم۔ ہاں، اور گدریے بھی یوں ہی آئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور پھر فرشتوں نے بھی آ کر سجدہ کیا، اور پھر آ کر سجدہ کسے کرتے ہیں؟ یسوع بادشاہ کو، اور وہ کس کی گود میں ہے؟ مقدسہ ماں مریم کی گود میں۔ تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ بادشاہ ہے، اور پھر انہوں نے اس کے حضور تحائف پیش کیے۔ لاجیکل بات میں کرتے ہوئے متن پیش کرتا ہوں کہ لاجک یہ ہے کہ اگر بادشاہ، سلطنت کے بادشاہ آئے ہیں اور وہ گفٹ دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، تو چھوٹا بچہ تو گفٹ نہیں لے سکتا نا۔
چھوٹا بچہ کیسے ماں کی گود سے گفٹ لے لے گا؟ تو گفٹ وصول کرنے والی یا ریسیو کرنے والی ہستی کون ہے؟ مقدسہ مریم. وہ جو کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، تو ان سے سیکھے، فرشتوں سے سیکھے، زمینی مخلوق سے سیکھے، زمین کے حاکموں سے سیکھے، گدریوں سے سیکھے، اپر طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے تک ان سے سیکھے، نہ صرف زمین والوں سے بلکہ آسمان والوں سے بھی سیکھے، کیونکہ لوکا کی انجیل دوسرے باب میں آگے یوں مضمون ہے کہ آسمانی لشکر دکھائی دیا اور وہ آواز بلند کر کے کہتا تھا آدمِ بالا پر خدا کو جلال، آدمِ بالا پر خدا کو جلال. یہ جو چندی میں پیدا ہوا ہے، آسمان پر اس کو جلال مل رہا ہے اور آسمان پر سارے سجدہ کر رہے ہیں. آسمانی مخلوق عالم بالا پر جلال دیتی ہے اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی بنتا ہے، اور آ کر نیک نیت آدمی اسے سجدہ کرتے ہیں. یہ ایمان کی تیسری بات تھی جو اسے ملکہ تسلیم کرتے ہوئے اور اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں. مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چوتھی بات کہ ہم عہد نامے عتیق کو پڑھتے ہیں. ہم نے سنا ہے اور پرانے عہد نامے میں بہت سارے بادشاہ گزرے. آپ کو پتہ ہے کسی بادشاہ کا نام آپ کو یاد ہے پرانے عہد نامے کے؟ داؤد بادشاہ. داؤد بادشاہ. نبوکدنضر اور شاؤل اور داؤد اور سلیمان بادشاہ. عہد عتیق میں بہت سارے بادشاہ گزرے اور ہم ان کی بابت ہم نے سنا ہے، اور بادشاہوں کے بڑے بہت سارے ان کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اور بادشاہ کیا کرتے تھے، ان کی بہت ساری بیویاں بھی ہوتی تھی. بادشاہوں کی بہت ساری بیویاں، ایسا بھی عہد نامے عتیق میں لکھا ہے. داؤد کی بھی بہت ساری اور بہت سارے اور بادشاہوں کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھی. ایک بادشاہ کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، ایسا عہد نامے عتیق میں لکھا ہے. اور پھر اگر بہت ساری بیویاں ہوتی تھی تو یاد رکھیں کہ اس کی بادشاہت کی ملکہ صرف ایک ہی ہوتی تھی. بیویاں تو بہت ساری ہیں لیکن ملکہ ایک ہی ہوتی تھی، قوین ایک ہی ہوتی تھی. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو بادشاہت کی وراثت کا وارث بنے گا، جو اگلا آنے والا نیا بادشاہ بنے گا، اس کی والدہ ہی ملکہ ہوگی اور اسے ہی تخت دیا جائے گا کہ آ کر اس میں بادشاہ کی رہنمائی کرے. پہلا ملوک اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت میں ہم داؤد کی مثال دیکھتے ہیں. داؤد کا بیٹا سلیمان اور داؤد اور سلیمان کی والدہ بیت شبا کی آپ مثال دیکھیں. ملوک پہلا ملوک اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت میں. بیت شبا داؤد کی بیوی بننے سے پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور پھر داؤد کی بیوی بنی اور پھر وہ سلیمان کی والدہ بنی. اور اس کی مثال میں خداوند خدا اسے تخت کیسے عطا کرتا. بیت شبا خداوند کے حضور آتی، خدا کے بندے کے حضور آتی، اور پھر سلیمان بادشاہ کی ماں اس کے پاس آئی. کس کے پاس آئی؟ سلیمان کے پاس آئی. پہلا ملوک اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت میں سلیمان بادشاہ کی ماں سلیمان بادشاہ کے پاس آئی. تو بادشاہ اس کے استقبال میں، اور بادشاہ سلیمان بادشاہ اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اسے سجدہ کیا اور اپنی ماں کے لیے تخت لگایا، اور تخت دہنی طرف تھا. اور پھر جب تخت لگ گیا تو اس کی ماں کون؟ بیت شبا بولی اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں تو تو انکار نہ کرنا. اگر میں تجھ سے کوئی درخواست یا التجا کرتی ہوں تو تو انکار نہ کرنا. اور پھر بادشاہ کہتا ہے، اور بادشاہ سلیمان بادشاہ اپنی والدہ بیت شبا ملکہ سے کہتا ہے، اے میری
بات کر کہ میں انکار نہ کروں گا۔ اگر آپ اس واقعے کا پس منظر اور اس کا پیش نشا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانا جلیل کی ضیافت، شادی کی ضیافت کا واقعہ یاد ہوگا، اور وہاں کیا ہوا تھا؟ یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں اس ملکہ، دونوں عالم کی ملکہ نے اپنے بادشاہ سے درخواست کی، یعنی یسوع بادشاہ سے درخواست کی، اور سلیمان بادشاہ کی طرح یسوع بادشاہ نے بھی اپنی ماں کا انکار نہ کیا، اور پھر ہم بھی اپنی ماں کے حضور اپنی درخواستیں پیش کرتے، اور ان نمینہ کے 9 دنوں کی عبادت میں ہم خداوند کے حضور مقدسہ مریم کے توسط سے اپنی دعائیں اور درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکہ اپنے بیٹے بادشاہ سے درخواست کرے اور بیٹا انکار کر دے؟ ایسا پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے دونوں میں واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور وہاں سلیمان بادشاہ اور بیتشبہ ملکہ ہے، اور جہاں یسوع بادشاہ اور مقدسہ ماں مریم ملکہ، 2 عالم ہے، اور کیسے وہ انکار کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم مسیحی مومن ایمان کے ساتھ اپنی مقدسہ ماں مریم کے حضور اپنی التجائیں ان نوینوں کے دوران خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور آپ ایمان رکھیں، شک نہ کریں، اگر تو آپ مقدسہ مریم کے ساتھ خدا کے حضور دعائیں پیش کرتے ہیں تو یسوع بادشاہ اپنی ماں کی درخواست کو رد نہ کرے گا اور انکار نہ کرے گا۔ 5ویں بات، ایمان کی 5ویں اور آخری بات، لوگ ماں مقدسہ مریم کو یسوع المسیح سے جدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بہت سارے مسیحی بھی اس میں پیش نشا ہمیں نظر آتے۔ مقدسہ ماں مریم کو یسوع مسیح سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مقدسہ ماں مریم کو یسوع مسیح سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں جدا کر سکتا؟ کیونکہ مالک 2 عالم، حاکم 2 عالم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ملک 2 عالم، حاکم 2 عالم سے جدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ یسوع مقدسہ ماں مریم سے جدا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی والدہ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے، جیسا فرشتے نے کہا، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ تکوین کی کتاب میں پڑھتے کہ نیر اصغر نیر اکبر سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور، اور نیر اکبر کون ہے؟ نیر اکبر سورج ہے۔ سورج چاند سے جدا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ جو سورج سے روشنی نکلتی ہے وہی چاند تک پہنچتی، اور چاند تاریکی کو روشن کرتا ہے، یعنی چاند کو سورج سے جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ ملکہ 2 عالم کو حاکم 2 عالم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ سورج کو چاند سے جدا، مقدسہ ماں مریم کو یسوع مسیح سے جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں مقدسہ مریم ملکہ 2 عالم، قابل ستائش، قابل تعریف اور قابل سجدہ ہے۔ آخری بات، مقدسہ ماں مریم قابل ستائش، قابل تعریف اور قابل سجدہ ہے۔ جب آپ مقدسہ ماں مریم کی پہاڑی پر جاتے ہیں اور اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ قابل تعظیم ہے، وہ قابل تعریف ہے اور قابل سجدہ ہے۔ کیوں؟ 3 مثالیں اس کی میں آپ کو دینا چاہتا، اور پھر آپ کے ایمان کو شاید اس سے بھی تقویت ملے۔ 3 مثالیں۔ جس طرح مقدسہ مریم کو یسوع مسیح سے جدا نہیں کوئی کر سکتا، اسی طرح ہم 3 مثالوں کے ساتھ اپنے اس کلام کو سمجھنے میں خدا کی روح کی ہم برکت حاصل کریں گے۔ خدا کا گھر، یہ قابل تعظیم ہے، قابل تعریف ہے اور قابل سجدہ ہے۔ کس کا گھر؟ خدا کا گھر قابل تعریف ہے، قابل تعظیم ہے اور قابل سجدہ ہے۔ آپ کے گھر، ہم میں سے بہت سارے
ساروں کے گھر عالیشان بہت اچھے اور بہت فرنش ضرور ہوں گے، لیکن قابل تعریف، قابل سجدہ اور قابل تعظیم ہرگز نہیں ہوں گے۔ قابل تعریف اور قابل سجدہ اور قابل تعظیم صرف اور صرف خدا کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا سے جڑا ہے، خدا سے جدا نہیں ہے، خدا کی اس میں حضوری ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس گرجا گھر کی دہلیز پر آ کر اس کی تعظیم کرتے، اس کے دروازے کو چھوتے، اور بہت سارے لوگ اپنے ایمان کے وسیلہ سے اس گرجا گھر کو سجدہ بھی کرتے اور مذبح کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا سے جڑا ہے۔ دوسری مثال، خدا کا کلام۔ یہ خدا کا کلام قابل تعظیم، قابل تعریف اور قابل سجدہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خدا سے جڑا کلام ہے، خدا کا کلام ہے اور خدا سے جڑا ہے۔ بہت ساری کتابیں اور کلام دنیا میں علم فلسفہ، بہت سارا مشہور اور معروف علم موجود ہے، لیکن وہ قابل تعظیم اور قابل تعریف اور قابل سجدہ نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کی تعظیم کرتے، اس کی تعریف کرتے، اور اسے بہت سارے لوگ چومتے بھی ہیں اور سجدہ بھی کرتے۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا سے کلام ہے۔ بہت سارے اور کلام کو ہم سجدہ اور تعریف نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ دنیا کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام خدا سے جڑا ہے۔ تیسری مثال، بہت سارے خدا کے خادم، کاہن، اور آج کل بہت سارے اچھے پاسٹر صاحبان، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی تعریف کرتے، ان کی تعظیم کرتے، اور پھر بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے بھی ہیں اور ان کے چونگے کو یعنی کیسک کو ہاتھ لگاتے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاؤں کو چھوتے بھی ہیں اور ان کی تعظیم کرتے اور ان کے آگے سجدہ بھی کرتے اور ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور ہم سمجھتے، ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے یہ قابل تعریف، قابل تعظیم اور قابل سجدہ ہے، کیونکہ یہ خدا کے خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے تعریف کے لائق ہے، اس لیے تعظیم کے لائق، اور اس لیے سجدہ کے لائق ہے، کیونکہ خدا سے جڑے ہیں، خدا سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کی تعریف کرتے، ان کی تعظیم کرتے، اور ان کے آگے سجدہ بھی کرتے، اور ان سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ اور اگر آپ بات کریں مقدسہ ماں مریم کی، تو وہ تعریف، تمجید اور سجدہ کے لائق ہے۔ اسے خدا سے جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرشتے کا یہ پیغام جو خدا کے وسیلہ سے اس تک پہنچا، یاد رکھے کہ وہ خدا کی ماں ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ بڑا ہوگا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ پہلا تحفہ خداوند خدا نے مقدسہ مریم کو جو دیا کہ وہ خدا کی ماں بنے گی، اور اگر خدا کی ماں بنتی ہے تو ہم جانتے کہ وہ دونوں عالم کا بادشاہ ہے، وہ شاہان دونوں عالم ہے، اور مقدسہ ماں مریم بھی شاہان دو عالم، ملکہ دو عالم ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر یقین رکھتے تو آئے بڑے ایمان سے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، شاہان دو عالم، بادشاہوں کے بادشاہ اور اپنی ملکہ مقدسہ مریم کے ساتھ ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا کے حضور پیش کریں۔